السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کسی بھی ملک کی ترجیحات سے اس ملک کی اورینٹیشن کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کس طریقے سے کس ایشو کو کتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت کی سمت کیا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب کا ہندوستان کا دورہ دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ اس سے بڑا واقعہ پچھلے 1.5 دن میں شاید ہوا ہی نہیں۔ میں اس وقت آپ کو ایک گراف دکھاتا ہوں جو پاکستان ٹیلی ویژن کا جو مین خبرنامہ ہے، جو حکومت کا چینل ہے، ظاہر حکومت کی ترجیحات کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس میں آپ کو جو سب سے بڑا گراف نظر آئے گا، صدر آصف علی زرداری کا دورہ بھارت، 14 منٹ اس کو ملے، اور اس کے بعد دوسری خبروں پر ٹائم گزارتے ہوئے جو سیاچین کی ٹریجڈی ہے، جہاں پر 135 کے قریب پاکستان کے جوان اور افسران اور اس کے علاوہ درجنوں دوسرے لوگ شہید ہوئے یا لاپتہ ہیں، وہ 1 منٹ اس کو ملا۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے ذریعے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ترجیحات ہیں، کس کے اوپر فوکس ہے ہمارا زیادہ؟ صرف معاملہ دورہ سیاچین آرمی چیف کا اور پاکستان کے صدر کا دورہ بھارت نہیں ہے، دوسرے ایشوز کے اوپر ترجیحات بھی ہماری کیا ہیں؟ فردوس عاشق اوان صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فردوس صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے اسٹوڈیو میں طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے MNA، اور ان کے برابر میں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب جو تجزیہ نگار ہیں۔ دونوں کو میں بہت خوش آمدید کہوں گا۔ فردوس صاحبہ، یہ جو کسی بھی ملک کے اندر اگر اتنی بڑی ٹریجڈی ہوتی جس کے اندر اس کے فوجی جوانوں کی میں بالخصوص بات کروں گا برف کے نیچے دبے ہوتے تو وہاں پر ہاہاکار مچی ہوتی، لیکن کل ہم نے بہت سارا وقت صرف کیا صدر آصف علی زرداری کے دورے پر، اس کی کیا وجہ؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک فوج کے جوان جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک اور قوم کی بقا کے لیے اس سب سے بڑی کا شکار ہوئے میں ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ایک کنسرن بھی ہے، اور صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور حکومت نے اور ایون مسلح افواج کے سربراہ نے بھی اس حوالے سے ٹاپ پرائیورٹی اس ایشو کو دی ہے، اور خود وہ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے پورے آپریشن کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ صدر زرداری صاحب گئے وہاں پہ؟ صدر زرداری صاحب گئے وہاں؟ آپ کی آواز پھر جو ہے وہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا صدر زرداری صاحب سپروائز اس آپریشن کو رہے؟ کون کر رہا ہے؟ میں آرمی چیف کی بات کر رہی ہوں جی، جو یہاں پہ ہر ادارے کا ایک رول اور ایک کام ہے، اور آرمی چیف جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں، انہوں نے جو آپ کی آرمی اور دیگر سیکورٹی آپریٹرز ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپریشن یا اوورآل کاروائیاں ان کو مانیٹر اور سپروائز کرنا ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کو ساتھ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ان کو ساتھ مل کے مشترکہ طور پہ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجیز پلان آؤٹ کرنی ہے۔ یہ پوری قوم کا کنسرن ہے، پورے پاکستان کا کنسرن ہے، اور ہم سب اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں، ان جوانوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو آن گراؤنڈ آپریشنل کاروائیاں ہیں وہ یقیناً کنسرن سارے ہی کریں گے، اور میڈیا اور جو انکلوڈنگ گورنمنٹ، پارلیمنٹ، سول سوسائٹی اینڈ آل ادر ہولڈر، وہ ان کے لیے دعاگو ہیں، اور فیسیلیٹیٹ بھی کرنے کے حوالے سے جہاں ہمارا رول بنتا ہے ہم سب اپنی اپنی جگہ اس رول کو بھی اون کرتے ہیں، اور دعاگو ہیں کہ یہ جلد یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو اور ہمارے وہ جوان جو ہے وہ بحفاظت وہاں سے نکالے جائیں۔ ایک گزارش صاحب سے، ایک گزارش کرو، آپ حلقے کی فردوس صاحب آپ حلقے کی سیاست کرتی ہیں اور طارق چودھری صاحب بھی حلقے کی سیاست کرتے ہیں، اور ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ پروگرام میں آنے کی وجہ سے ان کو ایک جنازہ چھوڑنا پڑا جہاں پر آپ نے دعا کرنے کے لیے جانا تھا، اور آپ بھی علم رکھتی ہیں فردوس صاحبہ کہ خوشی اور غمی میں جو سمبولزم ہوتا ہے، جو ساتھ کھڑے رہنے کا تصور ہوتا ہے، وہ کتنا اہم ہوتا ہے، اور آپ سیاستدان ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا نہ ہوتا کہ اتنی بڑی ٹریجڈی تو صدر زرداری صاحب اگر دورہ ہندوستان جو نجی دورہ تھا ٹو بگن ود، وہ پوسٹ پون کر دیتے؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف سے ایک پہلے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بات ہوئی، اور دونوں نے ان تمام نیشنل پرائورٹیز اور نیشنل ایشوز کو
ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور یہ میوچل کنسنسس سے فیصلہ ہوا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اپنے اس وزٹ کو کنٹینیو کرے اور یقیناً جو قیادتیں ہوتی ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لیڈرشپ مانیٹر کرتی ہے اور بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور آن گراؤنڈ جا کے ان آپریشنل ایکٹیویٹیز کو جو کنسرنڈ آپ کے آفیسز ہیں وہی دیکھتے ہیں. تو جو ریلیونٹ انڈیویجول تھے وہ آرمی چیف تھے اور ان کی پریزنس وہاں انشورڈ تھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ وہ کہیں پہ تھی اس کا کنسرن وہیں پہ تھا اور وہ ٹائم ٹو ٹائم ان سے ان ٹچ بھی تھے اور اس پورے پروسیس کو مانیٹر بھی کر رہے تھے اور اٹ واز جسٹ اپ ٹو آور. تو اتنے عرصے کے بعد اگر ایک اسٹیپ اٹھایا گیا تھا اگر اس کو آپ بیک آؤٹ کرتے تو پھر وہ بھی شاید اس ملک کے مفاد میں نہ ہوتا. لیکن وہ نجی دورہ تھا نا, نجی دورہ آپ نے خود ہی بتایا وہ نجی دورہ ہوتا کہ ہم نے اینڈ ٹائم پہ ایک چیز جو ایک جیسچر جو ایکسٹینڈ کیا اس سے بیک آؤٹ کر دیا. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ملکی مفاد میں زاہد نہیں خان تھا. صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے دونوں طرف پیرالل آرمی چیف اپنے اسائنمنٹ دیکھ رہے تھے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بینگ دی پولیٹیکل ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ اپنی اسائنمنٹ پہ تھے اور دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی ڈیوٹیز پر انجام دے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر زاہد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے. ذرا اس کے اوپر آئیں جی طارق صاحب. تو پھر ٹھیک ہے ایک ڈویژن آف لیبر ہے, آرمی چیف جو ہیں وہ فوجیوں کی دیکھ بھال کریں اور جو صدر مملکت ہیں وہ نجی دورے کے ذریعے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے, تو کوئی بڑا اس کے اندر کوئی گھپلا نہیں ہوا. چلو صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی مجھ سے ایک سمپل سوال اگر آپ کریں نا کہ آج پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ان کا حل کیا ہے, تو اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ اس کا حل ہماری ترجیحات کا صحیح تعین ہے. اگر ہم یہ جان لیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے ہم اپنے مسائل سے بہت جلدی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جو اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے. ہمارے وہ جوان وہ 1984 سے 15,000 فٹ کی بلندی پہ وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں اور -70 ڈگری کے اوپر وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں. 3 سے 4 ہزار کے قریب ہم لوگ وہاں پہ شہادتیں جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. کئی جو ہیں وہ پرماننٹ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو چکے ہیں, فراسٹ بائٹ اور اس طرح کے کیسز ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر صدر صاحب تو خیر ان کا اپنا ظاہر ہے کردار ہے ہی ہے, بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ, پولیٹیکل ہیڈ نہیں ہے. وزیر صاحبہ کہہ رہی تھی ہی از ناٹ اے پولیٹیکل ہیڈ, ہی از ہیڈ آف دا اسٹیٹ عہدے کے لحاظ سے. باقی یہ ہے جی کہ پوری قوم کا بھی اس میں ظاہر ہے غم اور اس میں ڈوبی ہوئی ہے. اس میں سب سے اہم کام تو یہ تھا, میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ایک نیشنل ٹریجڈی ڈکلیئر کر کے اس کام کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے تھا اور یہاں بیٹھ کے اور دورہ جو ہے جو وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہم نے کنسنسس کیا اور یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا. یہ ایک خالصتاً نجی دورہ ہے جو 50 افراد کے ڈیلیگیشن پہ مشتمل ہے. اب پتہ نہیں وہ 50 افراد کے ڈیلیگیشن کا ان پہ پریشر تھا کہ 2 جہاز وہاں پہ لے کے جانے کیوں ضروری تھے. اور پھر انڈیا کوئی ایسا ملک بھی نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ کے کوئی اس طرح کے تعلقات ہیں جو آپ کے یہ نجی دورہ نہ کرنے سے متاثر ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ 2004 سے منموہن سنگھ وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں, ایک دفعہ پاکستان کے دورے پہ وہ نہیں آئے. اب وہ کہتے ہیں دعوت قبول کر لیا, وہ اچیومنٹ ہے ہماری دعوت. ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے ابھی جو ملاقات میں جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک فوٹو سیشن تھا. لیکن وہ جو سولجرز جو لیٹ می برنگ ان شاید صاحب دس پوائنٹ, جو سولجرز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں اور یہ ویسے ہی سولجرز ہیں ان پولیس والوں کی طرح جو پکٹس کے اوپر ڈپلائیڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں. ہم نے بہت کم دیکھا ہے اور اگر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس قسم کے جنازے کے اندر جہاں پہ پولیس کے شہداء بھی ہوں, جہاں کے اندر فوجیوں کے شہداء بھی ہوں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے, یو وڈ سی ہیڈ آف دا اسٹیٹ, پرائم منسٹر پاکستان, پولیٹیکل پارٹیز لائنڈ اپ. کہیں نہیں دیکھا میں نے. صرف فوجی کی بات میں نہیں کر رہا, میں تمام پولیس والوں کی بات کر رہا ہوں, ٹریجڈی کی بات. کہیں نہیں کھڑے ہوتی. تو ضرورت نہیں ہے اس کی ہمیں بتانے کے لیے کہ جی ہم ایٹ لیسٹ غم میں آپ کے ساتھ ہیں. بڑی بیسک چیز ہے جی. امریکن سولجرز نیٹو فورسز آر فائٹنگ ان افغانستان. ون فائن مارننگ اوباما صاحب جو ہیں بغیر اطلاع کے وہاں اپنے سولجرز کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. وہ کس مقصد کے لیے ٹائم گزارا جاتا ہے؟ وہ اسی مقصد کے لیے ٹائم گزارا جاتا ہے کہ اتنی ہارڈ کنڈیشنز میں اگر آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو پھر اس ملک کا جو ہیڈ اور باقی جو ڈگنیٹریز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ ایک مورل سپورٹ ہے نا جی. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ وہاں بڑی ہوسٹائل کنڈیشنز ہیں,
اور ہزاروں لوگ وہاں اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے سب کچھ ہوا ہے. آپ کیا اس ملک کے ہیڈ ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ یہ صرف آرمی چیف کا کام ہے کہ وہ وہاں جائے چونکہ وہ اس کے سولجرز ہیں؟ میں نے اخبار پڑھی اور اس اخبار میں جو لکھا گیا کہ جتنے بھی کیجولٹی سیاچین میں ہوئے، چاہے ہمارے ہوئے چاہے ان کی ہوئے، تو کہتے وہ وار سے بہت زیادہ یہی حادثات سے ہوتے ہیں. اور آج جو حادثہ ہوا ہے یہ بہت افسوسناک ہے. وہ جو لوگ جن کی لواحقین ہیں اس پہ کیا گزرے گی، جیسے کوئی بات نہیں. میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہے کہ جی ایز اے پولیٹیکل پارٹی سارے فوج کے خلاف ہے. کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے، فوج کی اس ایکشن کے خلاف ہے جو وہ ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں. باقی فوجی ہمارے بھائی، آپ کو علم، آپ نے ایک بات کی کہ جی جو شہداء ہمارے ہو رہے ہیں چاہے پولیس ہو رہے، آپ ہمارے صوبے میں دیکھ رہے ہیں جتنا وہ ہو رہے اتنا ہی ہم بھی شہید ہو رہے ہیں. اور ہم نے ان کو ایک پولیٹیکل آنرشپ دیا ہوا ہے اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا اس میں ہے کہ اس میں امن ہو اور یہ جو دہشت گردی یہ دہشت گردی نہ ہو تاکہ ملک ترقی اور خوشحالی کی طرح گامزن ہو. ہم جہاں بھی کچھ ہوتے ہیں ہمارے چیف منسٹر اور سب لوگ پہنچ جاتے ہیں. قومی قطار ہے قیادت کی جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جب اگر خدا نہ خواستہ شہادتیں ہوں، پولیس والے کی ہوں، وہ ایف سی والے کی ہوں، وہ رینجر والے کی ہوں، وہ آرمی والے کی ہوں، کوئی بھی سیکورٹی کو، تو قطار میں اگر خدا نہ خواستہ شہادتیں ہوں تو آپ تابوت وصول کریں اور ان کو عزت و احترام دیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ بیلجیم کے جب یہ بچے جن کا حادثہ ہوا تھا سوئس ایلپس کے اندر، جب ان کی ڈیڈ باڈیز واپس آئی تھیں اور اس سے پہلے بھی، وہ تمام، اور وہ ایک حادثہ تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جنگ نہیں تھی، وہ فرنٹیئر نہیں تھا، تو تمام کا تمام ملک جو ہے وہ مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ اس ایشو پر فوکس تھا. یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ ایک سنی ہے. میں ابھی بھی آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں. میں نے ہندوستان پہ جانا تھا لیکن آپ یہ بات کی دیکھیں آج بھی ہمارے لوگ کہہ رہے کہ جی آپ ٹرائبل ایریا میں جو آپریشن ہے وہ بند کرنی چاہیے یا ہم ان کو بند کر دیں گے یا یہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیے ہمارے جوان وہاں بیٹھے شہید ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ یہ کون سے لوگ ہمارے جوانوں کو مار رہے ہیں؟ ان جوانوں کو ہم بتا کیا رہے ہیں، لیکن وہ جو جان دے رہے ہیں جب وہ برف کے نیچے ہوتے ہیں تو ان کو پھر بتاتے ہیں یہ انرشپ لینے چاہیے. یہ میں نے آپ کو یہی عرض کی کہ ہم لوگ تو لے رہے اور اس لینے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی قیمت ادا کر رہے ہیں ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہے اور ہم اس کو کریں گے. لیکن ایک بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری یہ جو ہندوستان کا دورہ تھا یا جو پریزیڈنٹ گیا یہ ہونا چاہیے، یہ بڑھنا چاہیے اور ہمیں اس چیز پہ زیادہ کنسنسس ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ یہ جو برف کے اوپر ہمارے جوان بیٹے یا ان کے بیٹے یا وہ ہمارے شہید ہو رہے یا ان کے مر رہے ہیں، یہ تو نقصان ہی ہے نا، یہ کوئی فائدہ تو نہیں ہے. پھر اس کے لیے اس کے لیے یہ ضروری دیکھیں نا، اگر ہم دونوں ممالک بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی وہاں پہ نہ ان کے ہوں گے نہ ہمارے ہوں گے تو پھر تو یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک نکتہ کہنا چاہتا ہوں سر، ذرا ایک پورا کر لو تو پھر آپ کر لیں ڈاکٹر صاحب. وہی پوائنٹ بار بار بتا رہے ہیں. اس بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پروگرام کے باقی حصے کے اوپر بات کریں گے.